بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخش عالمی۔ قومی منظر میں آج کا کالم بعنوان اب دیکھنا ہے کہ ہائی کورٹ کا ضمیر جاگتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، پاکستان کے مردہ ضمیر الیکشن کمیشن نے اقربا پروری کی تاریخ رقم کرتے ہوئے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو قومی اسمبلی کی رکنیت سے نااہل قرار دے دیا ہے۔ لیکن یہ کوئی انہونی بات نہیں۔ پٹواریوں کے الیکشن کمیشن سے ایسے ہی فیصلے کی امید تھی۔ پٹواریوں کے رکن قومی اسمبلی بیرسٹر محسن نواز رانجھا نے عمران خان کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس آئین کے آرٹیکل 63(2) کے تحت جو ریفرنس دائر کیا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے سرکاری توشہ خانہ سے تحائف خریدے مگر الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے اثاثہ جات کے گوشواروں میں انہیں ظاہر نہیں کیا۔ اس طرح وہ بددیانت ہیں، لہذا انہیں آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دے دیا جائے۔ عمران خان نے اپنے تحریری جواب میں یہ بتایا تھا کہ ان کے سب تحائف میں صرف 14 چیزیں ایسی ہیں جن کی مالیت 30,000 روپے سے زائد تھی، جس کی انہوں نے باقاعدہ طریقہ کار کے تحت رقم ادا کی تھی۔ لیکن عمران خان دشمنی میں امریکی غلام وہ کچھ کر رہے ہیں جس کی ان سے امید تھی۔ دیش کی بدحالی سے بے پرواہ، شیطان صفت حکمران صرف خود سے محبت کرتے ہیں۔ وہ دیس اور دیس والوں کی شان سے بے پرواہ ہیں۔ پاکستانی سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کا قصور کیا ہے۔ اگر وہ قائد اعظم کے پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو پاکستان اور پاکستانیوں سے محبت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی جرم ہے تو صرف یہ کہ وہ قومی چوروں کو ان کے انجام تک پہنچانے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ جانتے ہیں کہ آج کا پاکستان قائد اعظم کا آزاد پاکستان نہیں۔ قائد اعظم کے پاکستان میں امریکی غلام حکمران تھے اور آج مرکز میں بھی امریکی غلام ہی حکمران ہیں۔ یہودیوں کے غلاموں کے غلام جنرل، عدالتیں اور ادارے ان کے سہولت کار ہیں۔ افواج پاکستان کے جنرلز اپنا کل مغربی ممالک میں محفوظ کر چکے ہیں۔ وہ مال بنا رہے ہیں، اس لیے خاموش ہیں۔ وہ امپورٹڈ حکومت کے ساتھ سامراجی قوتوں کے وینٹی لیٹر پر ہیں۔ وہ خدا کی حاکمیت اور مخلوق خدا کو بھول چکے ہیں۔ وہ اپنی موت اور آخرت کو بھی بھول چکے ہیں۔ اس لیے یہ کمبخت حکمران اسلام آباد میں ماڈل ٹاؤن لاہور کی خونی تاریخ کی تجدید کے لیے ہر غیر اخلاقی اور غیر قانونی حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن وہ نہیں جانتے کہ ان کا مقابلہ پاکستان دوست عمران خان سے ہے۔ وہ جب بھی بات کرتا ہے دیس اور دین کی بات کرتا ہے۔ کیا پاکستانی قوم نہیں جانتی کہ جس جرم میں عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا ہے، کیا وہ اس نوعیت کا پاکستان میں پہلا جرم ہے؟ کیا عمران خان سے قبل پاکستان پر فرشتہ صفتوں کی حکمرانی تھی؟ کیا وہ ایسے جرائم کے مرتکب نہیں ہوئے؟ کیا انہوں نے توشہ خانہ سے کچھ نہیں لیا تھا؟ اگر اقربا پرور
مردہ ضمیر عوام دشمن الیکشن کمیشن نہیں جانتا تو ہم بتا دیتے ہیں۔ پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہے لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ توشہ خانہ کا 30 سال کا ریکارڈ پبلک کر دے۔ 1997 میں میاں محمد نواز شریف کو ترکمانستانی حکومت کا دیا ہوا قالین صرف 50 روپے میں توشہ خانہ سے خرید کر گھر لے گئے تھے۔ قطر کے ولی عہد کا دیا ہوا بریف کیس 875 روپے دے کر گھر لے گئے۔ 1999 میں سعودی عرب سے ملنے والی 45 لاکھ کی مرسڈیز میاں صاحب 6 لاکھ میں لے کر گھر چلے گئے۔ سعودی حکومت کی دی ہوئی 1 لاکھ کی رائفل میاں صاحب 14,000 روپے میں خرید کر گھر لے گئے۔ ابوظبی کے حکمران کی طرف سے نواز شریف، مریم نواز، بیگم کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ کو 3 گڑیاں تحفے میں دی گئیں۔ 2 گڑیاں توشہ خانہ میں جمع کرا دی گئیں اور 1 گڑی مریم نواز نے 45,000 میں نکلوا لی۔ اس گڑی کی قیمت 1999 میں 10 لاکھ روپے پاکستانی کے حساب تھی۔ شوکت عزیز نے 26 کروڑ کے تحفوں کی قیمت 7 کروڑ لگوا کر 2.5 کروڑ میں خرید لی اور گھر لے گئے۔ یوسف رضا گیلانی 2011 میں سعودی عرب سے ملنے والے 20 لاکھ روپے سے زائد کے تحائف، گھڑی، پین، خنجر، کف لنک صرف 2,83,000 روپے میں توشہ خانہ سے خرید کر گھر لے گئے اور گیلانی صاحب کی اہلیہ 30 لاکھ کا جیولری سیٹ 3 لاکھ میں خرید کر گھر لے گئی۔ 2009 میں آصف علی زرداری کو کرنل محمد معمر قذافی نے 3 کروڑ کی گاڑی گفٹ کی۔ زرداری صاحب وہ گاڑی 40 لاکھ روپے میں لے اڑے۔ 2009 میں UAE کے حکمران نے زرداری صاحب کو 12 کروڑ کی لیکسس گاڑی گفٹ کی۔ زرداری صاحب 1 کروڑ 60 لاکھ روپے میں خرید کر توشہ خانہ سے گھر لے گئے۔ پرویز مشرف 4 کروڑ کے تحفے 55 لاکھ میں توشہ خانہ سے خرید کر گھر لے گئے۔ ان میں 2 پستول بھی تھے جو امریکی وزیر دفاع ریمز فیلڈ نے مشرف کو گفٹ کیے، صرف 19,000 میں لے اڑے اور اس میں 1 پستول انہوں نے امیر مقام کو گفٹ کیا تھا۔ ناظرین، عمران خان اپنے خلاف الیکشن کمیشن کے فیصلے عمران خان الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا ضمیر جاگتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، یہ آج کا کالم آپ کے گوش گزار کیا۔ امید ہے آپ نے قلم قافلہ ادب چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا، لیکن اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست گزار ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لیکن چینل کی گھنٹی بجانا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔